بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ حج بدل میں ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا حج کرنے والا، اور تیسرا شخص وہ وارث وغیرہ جو اب حج ادا کر رہا ہے، یعنی حج بدل کے لیے روپیہ دے رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ حدیث ایک بار پھر سن لیجئے گا، بڑا قیمتی حدیث ہے۔ جو حضرات حج بدل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ حج بدل میں ایک حج کے بدلے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک وہ مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، یعنی اگر آپ اپنے والد کے لیے کر رہے ہیں، والدہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرا حج کرنے والا، یعنی جو حج کر رہا ہے تو لامالا وہ اس کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ تیسرا وہ کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ نہیں جا سکتا، لیکن ایک آدمی نے اس کو تمام خرچہ دیا کہ آپ جاؤ اور میری والدہ کے لیے حج کرو، تو اس آدمی کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ یہ 3 آدمی ہو گئے، ایک وہ مردہ جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے، دوسرا وہ شخص جو حج ادا کر رہا ہے، تیسرا وہ جو اس کا مالی مدد کر رہا ہے یا ان کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ تینوں اشخاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تینوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ فائدے میں ایک دوسرے میں یہ ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرے، اس حج کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا اس شخص کو ہو جو جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے۔ ابن موف کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد حج کیے، ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن موفق، تو نے میری طرف سے حج کیے؟ میں نے عرض کیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری طرف سے لبیک کہا؟ میں نے عرض کیا کہ جی حضرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا کہ حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا اور لوگ اپنا حساب کتاب کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے میں 4 شخصوں کے حج کا ثواب ملتا ہے، ایک وصیت کرنے والے کو، دوسرے اس وصیت کو لکھے، تیسرے روپیہ خرچ کرنے والے کو، چوتھے حج کرنے والے کو۔ لیکن ایک بات ہے کہ نہایت اہتمام سے خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حج بدل میں نیت خالص رکھنے کی اہتمام سے کوشش کرے، مقصد محض حج اور زیارت اور دوسرے کی اعنات ہو، اس حج کی وجہ سے کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو حج کرانے والے کو تو ثواب مل ہی جائے گا، مگر اس حج کرنے والے کا ثواب تو ختم ہوا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو شخص اجرت کے ساتھ حج بدل کرتا ہے وہ دین کے عمل سے دنیا کما رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو مستقل مشغلہ اور تجارت نہ بنائے کہ اللہ جل شانہ دین کی طفیل دنیا تو عطا فرماتے ہیں لیکن دنیا کے بدلے دین عطا نہیں فرماتے، یعنی اس کی غرض تو دنیا کا ایندھن جمع کرنا ہوا اور اس کو ثواب مل جائے، یہ نہیں ہوتا۔ دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی کہ ہم جب حج کریں تو بھئی ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یا جس کے بدلے کے لیے کر رہا ہو اس کی نیت کرے، جو عمل بھی کرے اس وقت اس کی نیت کرے کہ میں نے فلاں شخص کے لیے نیت کی، اپنی والدہ کے لیے یا والد کے لیے یا بہن بھائیوں میں سے کسی کے لیے کر رہا ہو، تو اس کی نیت کرے کہ میں اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ تو یہ جتنے بھی حج یا عمرے کے اعمال کرے گا اور ترتیب سے کرے گا، صحیح طریقے سے کرے گا، ایسی نیت سے کرے گا، اس کو مال کا ذریعہ نہیں بنائے گا کمانے کا، اور یا یہ کہ وہ وہاں سے اعمال نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی جو اس کو بیچ رہا ہے، خرچ دے رہا ہے، اس کو تو حج کا ثواب ملے گا اور مردے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اللہ پاک اس
توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ حج کرنے جائیں، اور خلوص دل کے ساتھ اگر بدل کا موقع بھی ملے تو اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔